بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں ان میں کسی نہ کسی صورت میں شرک کا ایک تصور موجود ہے۔ خالص توحید کا تصور محض دین اسلام کا خاصہ ہے۔ اگرچہ باقی ادیان میں ہمیں توحید کے آثار ملتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات میں کسی نہ کسی صورت میں شرک پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم ان مذاہب اور ادیان کی تعلیمات کو اپنے عقیدے کے ماخذ کے لیے ایک معیار اور کسوٹی مقرر نہیں کر سکتے۔ آسمانی کتابوں میں جن میں توریت، زبور اور انجیل ہیں، ان میں بھی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تحریف ہو چکی ہے، اگرچہ وہ کتابیں منزل من اللہ ہیں، اس پر ہمارا پورا اعتقاد اور ایمان ہے، لیکن کیونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے لہٰذا ہم اپنے عقائد کے لیے ان آسمانی کتابوں کی طرف بھی رجوع نہیں کر سکتے۔ عقیدے کا واحد سورس قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیمات اپنے نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ ایک محفوظ آسمانی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے ہماری عقیدے کے لیے واحد سورس قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ توحید کی ضد کی اگر بات کی جائے تو وہ شرک ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے ہی جانی جاتی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے اگر ہم شرک پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کا عظیم ترین شرک ہندو دھرم کی تعلیمات میں ہے، جسے ہم ہمہ اوست یعنی پینتھیزم سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ ہر چیز میں خدا تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز خدا کا ایک حصہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں خدا اپنی ذاتی حیثیت سے موجود ہے۔ یہ فلسفہ ہندو دھرم کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام مذہب میں اس فلسفے کے نہ آثار ہیں اور نہ یہ ہمارے عقائد میں شامل ہیں۔ ہمارے عقائد میں جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک الگ وجود ہے، کائنات کا الگ وجود ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی جز نہیں ہے، اور نہ ہی فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہو جائے گی، جس طرح انسانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ ہندو دھرم کی تعلیمات میں کلکی اوتار کا بھی ایک تصور پایا جاتا ہے، جس میں بنیادی طور پر یہ تصور ہے کہ جو اوتار ہے یعنی جو پروفٹ ہے، خدا کا ایک پیغمبر ہے، وہ ایک اوتار ہے یعنی خدا کا ہی ایک جز ہے۔ اور ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز ہی خدا ہے، ایک طرف کئی ہستیوں کو خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے تو دوسری طرف ہر چیز میں ہی خدا کو مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مذہبی تعلیمات میں یہ موجود ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا ہے، یعنی وہ ہر چیز کو ہی خدا تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ پاکستان میں کس طرح سے ہمارے عقائد میں شامل ہوا؟ البتہ مسلمان عقیدہ توحید کے قائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثریت مسلمانوں کی اس فلسفے کی بھی قائل ہے، لہٰذا اس فلسفے کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے کہ اس کے مبادیات کو واضح کیا جائے اور اس کے شرک کو واضح کیا جائے تاکہ شرک سے محفوظ رہا جا سکے۔ ہمہ اوست کا فلسفہ ہمارے ہاں فلسفہ وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا، اس کی دو طرح سے انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں۔ ایک اس کی انٹرپریٹیشن ہے ہمارے ہاں اہل ظاہر مذہب میں، اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن ہے احناف کے ہاں۔ اہل ظاہر اس فلسفے کو ہمہ اوست سے تعبیر کرتے ہیں، ہمہ اوست یعنی پینتھیزم سے، اور دوسرا گروہ احناف کا ہے۔ احناف اس فلسفے کی وضاحت کرتے ہیں توحید وجودی سے۔ توحید وجودی خالص توحید ہے جو ذات کے اعتبار سے توحید کا ایک فلسفہ ہے، اور جو ہمہ اوست ہے پینتھیزم ہے، یہ شرک عظیم ہے، یہ شرک کی عظیم ترین شکل ہے۔
وحدت الوجود کا فلسفہ ہی بنیادی طور پر ہماؤست سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ جو وحدت الوجود کی فلسفے کی جو اصل انٹرپریٹیشن ہے وہ توحید وجودی ہے، جو احناف اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فلسفہ اپنے اندر دونوں معنیوں کو شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ ایک فلسفے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ فلسفہ جو وحدت الوجود کا ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا، اس میں محض صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ اختلاف پایا گیا تھا۔ البتہ کیونکہ اس کی ایک وضاحت جو اہل ظاہر کرتے ہیں وہ ہماؤس سے کرتے ہیں، پینتھیزم سے کرتے ہیں، پینتھیزم کو ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ پینتھیزم کا فلسفہ کیا ہے، اور جو وحدت الوجود کا اصل فلسفہ ہے، جو توحید وجودی کا فلسفہ ہے، اسے واضح کیا جائے تاکہ ان دونوں کے مابین ایک فرق کو واضح ہو جائے۔ ہماؤس کو انگریزی زبان میں پینتھیزم بھی کہتے ہیں۔ ہماؤس بنیادی طور پر ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ کا مرکب ہے، ہما اور اوست کا۔ ہما کہتے ہیں سب کو، اور اوست سے مراد یہ ہے وہ ہے۔ ہماؤست کا فلسفہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سب کچھ وہی ہے، یعنی سب کچھ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کائنات کی ہر چیز خدا تعالیٰ کا ایک جز ہے، خدا تعالیٰ کا ایک حصہ ہے۔ البتہ انسانوں کی طرف بھی یہی منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں کہ ہر چیز خدا کا ایک حصہ ہے، ہمارے اسلام مذہب کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ اسلام مذہب کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر چیز خدا کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز خدا کی ملکیت ہے۔ کسی بھی چیز کو خدا کی ذات کا جزو قرار دینا یا بذات خود خدا قرار دینا یہ شرک ہے۔ اسے انگریزی زبان میں ہم پینتھیزم سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جو دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پین اور تھیزم کا ورڈ تھیوس سے ہے۔ پین کہتے ہیں آل کو، اور تھیزم کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹی یعنی گوڈ، یعنی پینتھیزم کا یہ مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈ، ہر چیز خدا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، خدا کا ایک جز ہے، خدا کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ کائنات بھی خدا کا ایک حصہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس فلسفے کا ایک مفہوم ہے، یہ خالص ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں۔ اسلام مذہب میں یہ ہے کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز اپنی ذاتی حیثیت سے خدا نہیں ہے۔ ہماؤست کا یہ فلسفہ ہمیں ملتا ہے ہندو مت کی کتابوں میں، جن میں اوپانشد ہیں، ہندو دھرم کی کتابوں میں، اتھر وید میں اس کے آثار ہیں، بھگوت گیتا میں ہیں، مہا بھارت میں ہیں۔ ذیل میں ہندو مذہب کی کتابوں کے حوالے اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ہماؤست فلسفے کے شواہد واضح ہو جائیں کہ یہ محض ہندو مذہب کی تعلیمات ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ مہا بھارت انوشاسنا پروا 254 میں لکھا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے میں ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اتھر وید کانڈ نمبر 13 انواک نمبر 4 منتر نمبر 20 میں سب جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے، یعنی جو خدا تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں ہے۔ بھگوت گیتا باب نمبر 15 اشلوک نمبر 17 میں لکھا ہے کہ وہ تمام کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، یعنی وہ کائنات بذات خود خدا تعالیٰ ہی کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے۔ مانڈوکیا اپنشد منتر نمبر 11 میں لکھا ہے کہ وہ تمام ساکن اور متحرک کائنات میں موجود ہے۔ اتھر وید کانڈ نمبر 10 انواک نمبر 4 منتر نمبر 36 میں ہے کہ وہ تمام کائناتوں میں سمایا ہوا ہے۔ یعنی جو ہندو مذہب کی تعلیمات کے حوالے پیش کیے گئے ان کی روشنی میں یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ہندو دھرم کی تعلیمات ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر چیز میں موجود ہے، ہر ذرے میں موجود ہے۔ اسی لیے ہندو دھرم کے ماننے والے ہر چیز کو خدا کہتے ہیں، اس کی پرستش کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلام مذہب میں جو عقیدے کا واحد ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اگر ہم قرآن مجید کے نصوص پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات محض عرش پر ہی مستوی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کائنات میں نہ تو سمائی ہوئی ہے، نہ اس کائنات میں موجود ہے۔ کائنات کا ایک الگ وجود ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک الگ وجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کائنات کا ذاتی اعتبار سے، وجود کی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی ایک تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خدا تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، خدا تعالیٰ کا ایک جزو ہے، تو یہ شرک فی الوجود ہے، اور یہ جتنے بھی طرح کے تاریخ میں شرک پیدا ہوئے ہیں اس کی ایک عظیم ترین شکل ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کو خدا تعالیٰ کی ذات کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے وجودی اعتبار سے۔ اگر کسی ایک ہستی کو خدا کے وجود میں شامل کیا جائے، جس طرح عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ ہی ہیں، خدا تعالیٰ کا ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شامل ہیں، تو اس میں صرف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو شامل کیا جاتا ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ لیکن جو ہندو دھرم کا یہ فلسفہ ہے، ہماؤست کا فلسفہ ہے، اس میں پوری کائنات کو، تمام تخلیقات کو ہی اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ قرار دے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک جز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے یہ خالص شرک فی الوجود ہے، اور یہ وجودی اعتبار سے عظیم ترین شکل ہے، کیونکہ ہر چیز کو ہی خدا کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس فلسفے کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی تھی ہندو مذہب میں؟ ایک فلسفی جب کوئی بھی فلسفہ پیش کرتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک پورا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، یعنی وہ عقل سے کچھ مراحل طے کرتا ہے اور پھر ایک فلسفہ تشکیل دیتا ہے۔ ایک فلسفے کو تشکیل دینے میں مذہب کی روایات کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، فلسفے کی تشکیل میں محض عقل کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ فلسفے کی روش ایک روش عقل ہے، اس کو عقل کی بنیاد پر تشکیل دیا جاتا ہے، اس میں مذہب کی روایات کو نہیں لایا جاتا، اور انسان کی عقل تو اسے گمراہ بھی کر سکتی ہے، اسے صحیح راستے پر بھی لا سکتی ہے، دونوں طرح کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام مذہب کی بات کرتے ہیں تو اسلام مذہب میں ہر لحاظ سے ہمارے لیے ہدایت ہے، یعنی اب جو فلسفہ ہے اس میں مذہب کو بنیاد نہیں بنایا گا، مذہب کو روایات نہیں لائی جائیں گی، یعنی فلسفے کی تشکیل میں مذہب کو بنیاد نہیں بنایا گیا، مذہب کی روایت نہیں لائی گئی۔ اس لیے یہ فلسفہ کیونکہ عقل کی بنیاد پر ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، اسے مذہب کے ترازو پر پرکھا ہی جا سکتا ہے۔ اس فلسفے کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی ہے؟ اولاً یہ سوچا گیا کہ کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے مادے کی ضرورت ہوتی ہے، مادے کے بغیر کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم اس کائنات کی ماہیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات اپنے وجود کی ماہیت کے اعتبار سے مادہ اور انرجی ہے۔ ہم اپنے وجود پر غور کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی ایٹموں کا ہی ایک مجموعہ ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایٹم سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ ایٹم کیا ہے؟ مادہ ہے، یعنی ہر چیز جو ہے اپنی ماہیت کے اعتبار سے مادہ ہے۔ کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے مادے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑھئی اگر لکڑی کا ایک میز بنانا چاہتا ہے تو اسے لکڑی درکار ہے، اگر لکڑی نہیں ہوگی وہ میز نہیں بنا سکے گا، یعنی اسے مادہ درکار ہے کہ وہ اس میز کو بنا سکے، اس لکڑی کے بغیر وہ اس میز کی تشکیل نہیں کر سکتا، لہٰذا مادے کی ضرورت ہے۔
اس لیے یہ کہا گیا ہندو مذہب میں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، مادہ بھی قدیم ہے، روح بھی قدیم ہے۔ فلسفے میں قدیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے ازل کے لیے۔ ہندو مت کی یہ تعلیمات ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، قدیم ہے، اسی طرح مادہ بھی قدیم ہے، روح بھی قدیم ہے۔ لیکن اسلام مذہب کی تعلیمات کیا ہیں کہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی قدیم ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے۔ یعنی ہندو مت میں اور اسلام میں بنیادی طور پر یہ فرق پایا جاتا ہے کہ ہندو مت میں خدا کو بھی قدیم کہا گیا، مادے کو بھی اور روح کو بھی۔ قدیم کا لفظ فلسفے میں استعمال ہوتا ہے ازل کے لیے۔ ازل اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات جس طرح ہمیشہ سے موجود ہے، اسی طرح مادہ اور روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے۔ لیکن اسلام مذہب کی تعلیمات یہ ہیں کہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ ہر چیز نہ تو ازل سے موجود تھی اور نہ ہی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو فنا بھی کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو فنا نہ کرے، ابد تک رہ سکتی ہے۔ یعنی اپنی ذات کی اعتبار سے جو مخلوقات ہیں وہ نہ ازلی ہیں نہ ابدی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مشیت کے تحت وہ ابد الآباد تک جا سکتی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو لا فانی ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ ایک فرق ہے، اور جو ہندو مت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مادہ قدیم ہے، ان کے ہاں فلسفے میں یہی سوچا گیا کہ ہر چیز کو تخلیق کرنے کے لیے مادے کی ضرورت ہے، لہٰذا خدا تعالیٰ کو بھی مادہ درکار تھا اس کائنات کی تشکیل کے لیے۔ اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، اسی طرح مادہ بھی ازل سے ہے۔ اس فلسفے کی مزید وضاحت کے لیے قانون بقائے مادہ ہے، لا آف کنزرویشن آف میٹر ہے، اسے ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے۔ قانون بقائے مادہ یہ کہتا ہے کہ مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے یعنی مادہ جو ہے وہ ایک ان کریٹڈ اینٹی ہے۔ مادہ نہ فنا ہوگا، مادہ صرف اپنی شکل تبدیل کرتا ہے۔ مادے کی جو کمیت ہے یا اماؤنٹ ہے وہ کنزرو رہتی ہے۔ قانون بقائے مادہ کے مطابق مادہ جب پیدا نہیں کیا جا سکتا، مادہ ایک ان کریٹڈ چیز ہے، تو یہاں بھی جو ہماست کا فلسفہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ مادہ اور روح جو ہے وہ قدیم ہے، یعنی وہ ازل سے ہیں، وہ ہمیشہ سے موجود ہیں، یعنی وہ غیر تخلیقی ہیں۔ کیا یہ فلسفہ اسلام مذہب کی تعلیم کے عین مطابق ہے؟ اسے مذہب کے ترازو پر ہی پرکھا جا سکتا ہے، یعنی اسلام مذہب اس قانون بقائے مادہ کے بارے میں اور اس ہماست کے فلسفے کے بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس کے لیے ہم اسے مذہب کی ترازو پر ہی پرکھ سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے بدی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ایک صفت ہے بدی۔ بدی کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو عدم سے چیزوں کو وجود بخشے، یعنی وہ چیز پہلے موجود نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، اسے موجود کیا۔ اس ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے بدی کا لفظ۔ جس طرح مادہ پہلے موجود نہیں تھا، پہلے عدم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے امر کن سے اسے تخلیق کیا، اسے وجود بخشا ہے۔ مادہ پہلے موجود نہیں تھا، پہلے عدم میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے بدی، اس کے بارے میں ہے کہ وہ عدم سے وجود بخش سکتی ہے کسی بھی چیز کو جو پہلے موجود نہیں ہے، یعنی محض اپنے امر کن سے۔ امر کن کیا ہے؟ اسے ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از دی ول آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں، بس اس کے بارے میں ارادہ ہی فرماتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی مادہ پہلے موجود نہیں تھا، میٹر لیس تھا، عدم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے اسے وجود بخشا ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب موجود ہو چکا ہے، وہ وجود میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے امر کن سے ہی، اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے تھے، اسے پھر فنا کر دیں، اسے مکمل طور پہ ختم کر دیں۔ یعنی مادہ اب اگر وجود میں ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے فیصلے سے، اپنے مشیت سے، اپنے ارادے سے اسے مکمل طور پہ فنا کر دیں، وہ پھر عدم میں چلا جائے۔ قانون بقائے مادہ کیا کہتا ہے کہ مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مادے کو وجود بخشا ہے۔ پہلے مادہ موجود نہیں تھا، مادے کو وجود کیا گیا، یعنی مادے کو پیدا کیا گیا، مادے کو تخلیق کیا گیا، اس کی ابتدا ہو گئی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں قانون بقائے مادہ کہ مادہ نہ تو فنا ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے امر کن سے ہی مادے کو فنا کر دیں، پوری کی پوری کائنات کو فنا کر دیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کو تو نہیں روک سکتا۔ لا فانی ہستی صرف خدا تعالیٰ کی ذات کی ہے، باقی تمام جو وجود ہیں، باقی تمام جو مخلوقات ہیں، ان میں فنا ہونے کی صفت سے متصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فنا کرنے کا فیصلہ کریں، اسے فنا کر دیں، کسی کو فنا کرنے کا فیصلہ نہ کریں، اسے ابد الاباد تک رکھنا چاہیں تو ابد الاباد تک رکھیں۔ لیکن اپنی ذات کی حیثیت سے نہ تو کوئی چیز جو تخلیقات میں سے ہیں وہ ازل سے ہیں اور نہ ابد تک ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت وہ ابد تک ہیں۔ صرف اور صرف لا فانی ہستی خدا تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اب یہ جو قانون ہے سائنس کا یا فلسفے کا قانون ہے، اور اس قانون کی ایک جھلک ہمیں ہندو مذہب میں بھی ملتی ہے کہ جس طرح اس کا ایک نقطہ ہے کہ مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے، یعنی مادہ پیدا نہیں ہوا، مادہ ایک ان کریٹڈ چیز ہے، ایک غیر تخلیقی ہے، اور جو غیر تخلیقی ہوتی ہے وہ ازل سے ہوتی ہے۔ یہاں ہم ہندو مت کا جو فلسفہ دیکھتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ خدا، مادہ اور روح تینوں کو قدیم کہا گیا ہے، تینوں کو ازلی کہا گیا ہے، یعنی تینوں جو ہیں وہ غیر تخلیقی ہیں، ان کریٹڈ ہیں، ان کو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ہندو مذہب کی تعلیمات میں بھی آ گیا۔
اس کے برعکس جب ہم اسلام مذہب کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا ہے، یعنی یہ کائنات ہمیشہ سے وجود میں نہیں تھی، ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تحت وجود میں آئی ہے۔ یہ اسلام مذہب کی تعلیمات ہیں۔ اسلام مذہب کی تعلیمات کے مطابق مادے کو پیدا کیا گیا ہے۔ سائنس کا یہ قانون کہتا ہے کہ مادہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، ہندو مت کا بھی فلسفہ یہی کہتا ہے کہ مادہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان دونوں میں عدم مطابقت آ گئی ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہیں۔ سائنس اور جو ہندو مت کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ ان دونوں میں ایک ہی چیز درست ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ کون سی درست ہے اسے پہلے خالق اور مخلوق کی حیثیت کو واضح کیا جائے گا، تاکہ ایٹ دا اینڈ واضح ہو کہ آیا اسلام مذہب کی تعلیمات درست ہیں یا ہندو مت کی تعلیمات درست ہیں۔ اسلام مذہب کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، عدم تھی، یعنی موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن اگر ہم سائنس اور ہندو مت کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مادہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، یعنی مادہ بھی جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ازل سے ہے، یعنی یہ کائنات بذات خود ازل سے ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، اس کی ایک کریشن ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، یہ ازل سے نہیں ہے۔ اسی لیے اب اسلام مذہب کی تعلیمات ہندو مت کی تعلیمات کے مقابل میں درست ہیں۔ اسے مزید ایلیبوریٹ کیا جا سکتا ہے اگر خالق اور مخلوق کی ذاتی حیثیت کو نمایاں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے سورہ اخلاص توحید کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ اللہ الصمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایبسولیوٹ ہے، وہ مکمل ہے، وہ ایٹرنل ہے۔ ایٹرنل کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو ازل سے ابد تک ہے۔ یعنی وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ ایک لا فانی ہستی ہے۔ وہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک ہے اور وہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس جو مخلوقات ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت سے فنا ہو سکتی ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے کہ اس کو جو جلال اور عظمت والی ہے۔ مخلوقات میں اگر ہم کائنات کو لیتے ہیں، کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، یعنی ایک کریشن ہے، اور جو تخلیق ہوتی ہے، کریشن ہوتی ہے، اس میں ایک ابتدا ہوتی ہے، وہ ازل سے ابد تک نہیں ہو سکتی۔ ازل سے ابد تک صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو غیر تخلیقی ہے، اور کائنات فنا ہونے کی صفت سے بھی متصف ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخلوقات ہیں وہ ازل سے ابد تک نہیں ہیں،
اور جو فنا بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ازل سے ابد تک ہے اور وہ لا فانی ہستی ہے۔ اب اس فلسفے کے مطابق جب ہمہ اوست کے جو عقیدے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے، ذاتی اعتبار سے اس کا ایک جز ہے، تو اس کا ایک لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک ہے تو جو اس کا جز قرار دے رہے ہیں جس ہستی کو، وہ بھی ازل سے ابد تک ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ازل سے ابد تک نہیں ہے، یعنی ہر چیز کی ایک تخلیق ہے، اس کی ایک ابتدا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہر چیز فنا ہونے کی صفت سے متصف ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے جو جلال اور عظمت والی ہے، یعنی ہر چیز فنا ہونے کی صفت سے متصف ہے اپنی ذاتی حیثیت سے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لا فانی ہے۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات لا فانی ہے تو جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اس کا جز ہے، تو اسے بھی لا فانی ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی صفت سے متصف ہونا چاہیے۔ منطقی نتیجہ تو یہ تھا کہ ایک ہی صفت ہوتی دونوں کی، اب مخلوق جو ہے وہ فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لا فانی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب یعنی جو حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، تو لازمی طور پر ازلی، ابدی اور لا فانی ہونا چاہیے تھا، ان تخلیقات کو بھی لازمی طور پر یہ کرائیٹیریا فلفل کرنا چاہیے تھا کہ وہ بھی ازل سے ہوتی، وہ بھی ابد تک ہوتی، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک جز ہے اور وہ بھی لا فانی ہوتی، لیکن اگر معاملہ جو ہے مخلوقات کا اس کے برعکس ہے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمہ اوست کا فلسفہ ہے یہ محض ایک ذہن کی پیداوار ہے، مذہب جو ہے، مذہب کی تعلیمات اسے سپورٹ نہیں کرتی، ہماری مذہب کی تعلیمات کے مطابق یہ فلسفہ عین باطل ہے، ہم اس فلسفے کو اپنے عقیدے کا معیار مقرر نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہر چیز خدا کی ذات کا ایک جز ہے تو وہ گویا کہ شرک فی الوجود کا قائل ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا رہا ہے، وہ عقیدہ توحید کا قائل نہیں رہتا۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ پیدا ہوا کسی سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ایک غیر تخلیقی ہستی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ایک ان کریٹڈ ہستی ہے۔ اور جو ان کریٹڈ ہوتی ہے، غیر تخلیقی ہوتی ہے، وہی ازل سے ابد تک ہوتی ہے، یعنی جو سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 2 کے ساتھ ایک مطابقت رکھتی ہے، اور وہ زمان و مکان سے بھی منزہ ہے۔ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس، ٹائم اینڈ اسپیس صرف اس ہستی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو تخلیقی ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کی تخلیق ہوئی، اسے پیدا کیا گیا، یعنی وہ ایک کریشن ہے، تو اس کے پیدا کرنے کے وقت سے اس کے وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ایک غیر تخلیقی ہستی ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کے لیے وقت اور اسپیس کا تو عنصر ہی نہیں پایا جا سکتا۔ اس کے برعکس اگر ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو مخلوقات ایک تخلیق ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کی حیثیت تخلیقی حیثیت ہے، اور جب انہیں پیدا کیا گیا ہے تو ساتھ میں ہی ان کے زمان و مکان کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ اب جو فلسفہ ہمہ اوست کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کا ایک جز ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات غیر تخلیقی ہے، ان کریٹڈ ہے، لم یلد ولم یولد،
یعنی ولم یولد، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ایک غیر تخلیقی ہستی ہے، تو پھر یہ کائنات بھی لازمی طور پر غیر تخلیقی ہونی چاہیے تھی، یعنی کل اور جز میں ایک ہی صفت ہونی چاہیے تھی، دو صفتیں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں تو یہ کائنات ایک تخلیقی ہے، ایک کریشن ہے، اور پھر اس کے ساتھ زمان و مکان کا بھی عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو خالق کی ہستی ہے وہ زمان و مکان سے منزہ ہے۔ ماہیت وجود کے اعتبار سے ماہیت وجود سے مراد یہ ہے کہ جو وجود کی ماہیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کوئی کلام نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں رکھتے، نہ اس کا کوئی فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو تعلیمات کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ خالق کی ہستی کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر ہم کائنات کو ہی لے لیتے ہیں تو اس کائنات کی جو ماہیت ہے وہ ایک مادہ اور توانائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ عقل سے ماورا ہے، وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کسی کی ذات اس کا ادراک کر سکے، کیونکہ وہ ایک لامحدود ہستی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم مخلوقات میں صرف کائنات کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو وجود ہے وہ ایک مادہ اور توانائی سے مل کر بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم یہ منسوب نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اسی طرح، یعنی جس طرح کائنات کی وجودی حیثیت مادے اور توانائی پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسی طرح ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کی مانند کوئی شے بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہم اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو گویا یہ شرک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہت اور تجسیم سے منزہ ہے۔ جہت کہتے ہیں ڈائریکشنز کو، مخلوقات میں جہت بھی ہے اور تجسیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم جہت اور تجسیم کا ایک عقیدہ نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہت اور تجسیم سے منزہ ہے۔ اس کے برعکس جو مخلوقات ہیں وہ جہت اور تجسیم سے متصف ہیں، یعنی ان میں ڈائریکشن بھی ہے اور ان میں جو وجودی حیثیت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کی شکل میں ہے، جسد ہے ایک۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تجسیم کو ثابت کرتا ہے تو وہ گویا اپنے ذہن میں ایک بت کو تراشتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو تجسیم سے منزہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، وہ ناقابل فہم ہستی ہے، اس لیے اس ہستی کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کی مخلوقات سے کرنی چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خالق ہے، یعنی معرفت کا جو درجہ ہے وہ صرف اور صرف ہمارے مشاہدے پر ہے، کوئی ایک نتیجہ اخذ کرنے پر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اپنا ایک من گھڑت عقیدہ قائم کر لیں، بلکہ اس معاملے میں ہمیں صرف اور صرف اپنے دائرے کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات تک ہی مقید رکھنا چاہیے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 میں ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے اس کے بعض بندوں کو اس کا ایک جز بنا ڈالا، بے شک انسان بہت احسان فراموش ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کا ایک جز ہیں۔ ہندو مت کی تعلیمات میں واضح طور پر جو پیغمبری کا تصور پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بذات خود خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ایک انسان کی شکل ڈھال کر اس زمین پر آتی ہے، یعنی وہ تجسیم کی صورت اختیار کر لیتی ہے جسے ہم انکارنیشن سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ محض ہندو مت اور عیسائیت کی تعلیمات ہیں۔ ہندو مت میں یہ ہماؤست کے فلسفے کی شکل میں ہے، اور عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جز قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی یہ شرک فی الوجود کی ہی شکلیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی
ہندو مت کے عقیدے کے آثار موجود ہیں، ہندو مت کی تعلیمات کو اپنے عقائد میں شامل کیا گیا ہے، یعنی ایک عام مسلمان بھی اس عقیدے پر یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز میں خدا تعالیٰ کی ذات ذاتی طور پر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں مذہب کی تعلیمات کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف ان تعلیمات پر ہی اکتفا کرنی چاہیے جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں، کیونکہ جو ہمہ کے آثار ہیں وہ اپانیشد میں، بھگوت گیتا میں، مہا بھارت میں اور اتھر وید میں جو آثار تھے انہیں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ خالص ہندو مذہب کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ قرآن میں آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو کہیں بھی یہ آثار نہیں ملیں گے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں سمائی ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے یہی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ وہ اس کائنات میں سمایا ہوا ہے یا یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہے۔ الغرض کہ جو بھی ہندو مت اور عیسائیت کے ان عقیدوں کو اپناتا ہے تو گویا یہ شرک فی الوجود ہے، تو وہ شرک کا ایک مرتکب ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کے حوالے سے انسان کو محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار محض عقیدہ توحید پر ہے اور عمل صالح پر ہے۔ اپنے عقیدہ توحید کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محض کتاب و سنت کی ہی تعلیمات پر اکتفا کرنا چاہیے۔ کسی اور مذہب کی تعلیمات کو اپنے لیے ایک معیار مقرر کرنا گویا کہ آپ اس مذہب کی تعلیمات کے معتقد ہیں، کیونکہ ابتدا میں بھی یہ بات واضح کی گئی کہ جو محفوظ آسمانی ہدایت ہے وہ محض قرآن مجید ہے۔ ہم کسی اور مذہب کی تعلیمات کو اپنے عقیدے کا ماخذ نہیں بنا سکتے، اگرچہ تو آسمانی کتابوں میں توریت، زبور اور انجیل بھی تھی، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں رہ سکیں۔ اس لیے جو عقیدے کا واحد ماخذ ہے وہ محض قرآن مجید ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اپنے عقیدے کے ماخذ کے لیے ہمیں واحد سورس یعنی قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔